قائد ماں جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو شہزادہ سلطان الفقر عکس سلطان الفقر چیف ایڈیٹر ماہنامہ میرات العارفین انٹرنیشنل چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ سیکرٹری جنرل اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین بین الاقوامی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب پرجوش نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت شکریہ. تمام احباب تشریف رکھیں. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یا محبوب اللہ یا نور اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الكرم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. اکرم بخلق نبی زانہ خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. نبی عظیم خلقه خلق الذي له عزم الرحمن في سید الکتب. قابل صد احترام معزز اور محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، حاضرین، ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف لانے والے آپ تمام بھائیوں کا، ساتھیوں کا، بزرگوں کا
1000 مرتبہ خیر مقدم، خوش آمدید اور مرحبا. اور اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ضلع بکھر کے کارکنان، مبلغین، عہدیداران اور منتظمین کو خراج تحسین اور سلام محبت کہ انہوں نے اس عظیم الشان اصلاحی، تربیتی، روحانی، علمی اور فکری اجتماع عظیم کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس میں شریک ہونا اور ان کا اس کے اہتمام کی کاوش کرنا اور ہم سب کا اس میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہدایت کے، استقامت کے، رحمت کے اور تقویت ایمان کے راستوں کو آسان فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انبیاء کرام علیہم السلام کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی محبت سے، مؤدت سے، عقیدت سے، احترام سے اور اطاعت سے مالا مال ہو جائیں. آپ جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں، مختلف اوقات میں مختلف سرگرمیاں جاری رہتی ہیں جن کا بنیادی مقصد اصلاح اور تربیت ہے اور اس پیغام کی تجدید ہے جو پیغام خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق تک اور بنی نوع انسان تک پہنچایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم احسان پہ مومنین کی توجہ قرآن مجید میں کئی بار کئی مقامات پہ مبذول کروائی اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں یہ واضح کیا کہ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنے نفس کی بقا چاہتے ہو اور اگر اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم نے لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اگر تم موت کو برحق سمجھتے ہو، برزخی زندگی کو برحق سمجھتے ہو اور مرنے کے بعد پھر اٹھائے جانے کو برحق سمجھتے ہو اور جمع کیے جانے کو برحق سمجھتے ہو اور لوٹ کے میری عدالت اور میرے میزان کے سامنے آنے کو برحق سمجھتے ہو اور حساب اور کتاب کو برحق سمجھتے ہو اور سزا اور جزا کو برحق سمجھتے ہو اور جنت اور دوزخ کو برحق سمجھتے ہو اور اس تمام حق کے اقرار اور اعتراف اور تصدیق اور تائید اور توثیق کے بعد اگر تم اس بات کے خواہاں ہو کہ اس زندگی کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، چاہے وہ موت کا ہے، برزخ کا ہے، اٹھائے جانے کا ہے، جمع کیے جانے کا ہے اور
ترازو پہ لائے جانے کا ہے اور اعمال کے تولے جانے کا ہے اور اعمال کے مطابق سزا اور جزا کا ہے، تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان تمام معاملات میں، ان تمام مراحل میں، اس تمام سفر میں جو اس زندگی میں ہے یا اس زندگی کے بعد ہے، اگر تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ، تم سہولتوں کو، آسائشوں کو حاصل کر لو اور تم نجات والے بن جاؤ، تو فرمایا اس کا راستہ تمہارے پاس یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو۔ میرے حبیب کی اطاعت کے بغیر، میرے حبیب کی محبت کے بغیر اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل پیرا ہوئے بغیر اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور تعظیم کو اختیار کیے بغیر کوئی راستہ تمہیں نجات نہیں دلا سکتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گو کہ اگر تم ایمان لائے ہو، یہ اسلام لاتے ہو، تو تم اللہ اور اس کے رسول پہ احسان نہیں کرتے کہ میں مومن ہوں تو میرا اللہ رسول پہ احسان ہے اور میں اسے جتلاؤں اور بتلاؤں کہ میں ایمان لایا ہوں۔ سورہ حجرات میں کئی مقامات پہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تو فرمایا کہ یہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا تم پہ فضل ہے کہ انہوں نے تمہیں دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ تمہارا ان پہ احسان نہیں ہے، ان کا تم پہ احسان ہے، ان کا تم پر احسان ہے۔ اور جو تم نیکی کرتے ہو فی الحقیقت تم اپنے لیے نفع ڈھونڈتے ہو۔ اگر پوری دنیا بدکار ہو جائے، پوری دنیا گناہگار ہو جائے، کل زمین فتنہ و فساد سے، سرکشی سے، شرک و کفر سے بھر جائے، اللہ کی قدرت میں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت میں ذرہ برابر بھی خلل اور فرق نہیں آتا۔ اور اگر کل روئے زمین انصاف سے بھر جائے اور اس کی جو شان ہے اس کی وہی شان ہے، اس کی جو قدرت ہے اس کی وہی قدرت ہے۔ لہذا جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے نیکی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے برائی کرتا ہے۔ اس کی سزا بھی اور اس کی جزا بھی اس کے اپنے لیے ہے۔ یہ سب کچھ واضح کر دینے کے باوجود بھی، یہ سب کچھ بتا دینے کے باوجود بھی کہ تم جو کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، مگر پھر بھی فرمایا کہ اس کے باوجود کہ تمہارا ہر ایک کا حساب انفرادی ہوگا، ہر ایک اپنے کیے پہ، اپنے عمل پہ جواب دہ ہوگا، مگر فرمایا کہ مومنوں، میں نے جو تمہیں محبوب عطا کیا ہے، گو کہ ایمان لا کے تم اس پہ احسان نہیں کرتے، تمہارا اس پہ فضل نہیں ہو جاتا، تمہاری اس کے اوپر نیکی نہیں چڑھ جاتی، لیکن اس کے باوجود بھی جب تم دولت ایمان سے مشرف ہو جاتے ہو، دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتے ہو، تو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے محبت فرمانے لگتا ہے، اور اس قدر محبت کرنے لگتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی چیز گراں گزرے تو وہ میرے حبیب پہ بھی گراں گزرتی ہے۔ اگر کوئی چیز تمہیں تکلیف دے گزرے تو میرے حبیب کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ میری بارگاہ میں ہر وقت تمہارے لیے مغفرت اور بخشش کو طلب فرماتا رہتا ہے، اس کے باوجود کہ تمہارا ایمان لانا اس پہ احسان نہیں ہے۔ قرآن اسے اس پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے تم ہی میں سے جو محبوب جلوہ گر کیا ہے تمہارے درمیان،
تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے، اور اے لوگو وہ تمہارے لیے بھلائی کے، نجات کے، فلاح کے، کامیابی کے ہر وقت آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں، مومنوں کے لیے وہ شفیق بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مومنوں، اتنی عظیم صفات اور اتنا عظیم خلق ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا فرمایا ہے، کیا تم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ اس خلق میں، اس عطا میں جو ہم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ شفقت کی، کریمی کی، رحم کی، عطا کرنے کی، تمہاری نجات چاہنے کی، تمہاری خیر خواہی کی، تمہاری بھلائی، تمہارا خیر چاہنے کی، یہ ہم نے جو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم ترین صفات عطا کی ہیں، کیا تم نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ان صفات سے اپنے حصے کی خیرات طلب کرنا تمہیں میرے حبیب کی غلامی میں اور پختہ کر دے گا؟ فرمایا اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کا کردار اور ان کا اخلاق اور ان کا فضل و کمال تمہارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے، ایک ایسی مثال ہے جس پہ عمل پیرا ہو کر تم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کیا ہیں، کبھی غور کریں تو مجھے رہنمائی ملی، اس پہ غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ قاضی ایاز اندلسی مالکی رحمت اللہ علیہ کی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ سے، اب تو نہ جانے ہر بندہ ہی سیرت نگار ہے اور ہر بندہ ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے شخصی پیمانوں میں ڈال کے دیکھتا ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے، بالخصوص جو طالب علم ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ جو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں سیرت پہ جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ناکافی ہے، بلکہ وہ آپ کو کما حق ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کمال سے آشنا کرنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ اپنے حبیب کی معرفت چاہتے ہیں، اپنے حبیب کی محبت چاہتے ہیں، اپنے حبیب کے فضائل اور کمالات اور شمائل اور خصائل کو کما حق ہو جاننا چاہتے ہیں تو سیرت میں کسی محفوظ منہج کو تلاش کریں۔ ہر ایرے غیرے کی کتاب اٹھا کے اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے قاضی ایاز مالکی ہوں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، امام خفاجی ہوں، امام بیہقی صاحب دلائل النبوہ ہوں، امام ابو نعیم الاصبہانی صاحب دلائل النبوہ ہوں، یہ آپ کے لیے محفوظ ترین منہج ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور خصائل اور شمائل اور فضائل کے مطالعے کے لیے۔ آپ کو ایمان کی حرارت اور ایمان کی تپش نصیب ہوتی ہے اور واقعتاً پتہ چلتا ہے کہ ہم کس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَرَأَيْنَا الْوَاحِدَ مِنَّا يَتَشَرَّفُ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهَا أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنِ اتَّفَقَتْ لَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ کسی آدمی میں
اتفاق زمانہ سے اگر ایک کوئی اعلی وصف ظاہر ہو جائے، یہ بات غور سے سنیے گا، کسی آدمی میں کوئی ایک اعلی وصف پیدا ہو جائے یا کوئی آدمی دو اوصاف کا حامل ہو جائے تو زمانہ اس کے گن گانے لگتا ہے، زمانہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اس کے گیت گاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں فلاں اعلی صفت ہے، اس میں فلاں اعلی وصف ہے، اس میں فلاں کمال ہے اس شخص کے اندر۔ اس کی وہ مثال دیتے ہیں، اما من نسب او جمال او قوت او علم او حلم او شجاعت او سماحت حتی یعظم قدرہ ویضرب باسمہ الامثال، کہ کوئی نام و نسب کا کمال کسی کے اندر ہو، کسی کے اندر حسن و جمال کا کمال آ جائے، کسی کے اندر قوت اور پہلوانی اور کسی اور اس طرح کے فن جس کا تعلق قوت جسمانیہ سے ہو، اس کا کمال یا وصف کسی میں پیدا ہو جائے، کسی آدمی میں علم یا حلم کا کمال پیدا ہو جائے، کسی آدمی کے اندر شجاعت اور بہادری اور دلیری کا کمال پیدا ہو جائے، کسی آدمی کے اندر سخاوت کا، دینے کا، بانٹنے کا، صدقات و خیرات کی کثرت کا کمال پیدا ہو جائے، قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی عزت، اس آدمی کی عظمت اس کے معاشرے میں، اس کے عصر میں، اس کے بعد کے لوگوں میں، اس کو گرد و نواح میں اتنی بن جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس وصف اور کمال کی مثال بن جاتا ہے اگر کسی میں ایک وصف پیدا ہو جائے۔ وَيَتَقَرَّرَ لَهُ بِالْوَصْفِ بِذَلِكَ فِي الْقُلُوبِ أَثَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَهُوَ مُنذُ عُصُورٍ خَوَالٍ، اور یہ بات دیرینہ کئی زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ اس کے وصف کا سکہ لوگوں کے دلوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اس کی عظمت اور ہیبت لوگوں کے دلوں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اگر ایک واعظ اپنے واعظ میں معروف ہو جائے، اگر کوئی حسین اپنے حسن میں مشہور ہو جائے، اگر کوئی جمیل اپنے جمال میں مشہور ہو جائے، اگر کوئی عالم اپنے علم میں مشہور ہو جائے، اگر کوئی بہادر اپنی شجاعت اور دلیری میں مشہور ہو جائے، اگر کوئی سخی اپنی سخاوت میں مشہور ہو جائے، کوئی صاحب نسب اپنے نسب کے کمال میں مشہور ہو جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کمال شمار کر لیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی آدمی میں 3 یا 4 یہ اعلیٰ صفات جمع ہو جائیں، کسی میں ایک صفت جمع ہو جاتی ہے اور کسی میں 2 صفتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور 1 یا 2 صفتوں کا پیدا ہو جانا اس آدمی کا سکہ بٹھا دیتا ہے، اس آدمی کو ضرب المثل کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ مقدمہ، یہ تمہید کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں فما ظنك بعظیم قدر من اجتمعت فیہ کل هذه الخصال، لوگو اگر کسی ایسی مثال کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے جن کے اندر علم کی، حلم کی، نام و نسب کی، حسن و جمال کی، شجاعت کی، سخاوت کی، دلیری کی، بہادری کی، یہ تمام جتنی اعلیٰ صفات ہیں جو کسی انسان میں ایک، کسی میں زیادہ سے زیادہ 2 ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں اگر کوئی ایسا شخص تمہارے سامنے آ جائے جس کے وجود میں ان تمام صفات کا اجتماع ہو جائے، اس کی حیثیت تمہارے سامنے کیا ہوگی؟ پھر فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک ایک صفت اپنی الگ الگ اوصاف کے ساتھ اس کے وجود میں پیدا ہو جائے، بلکہ یہ تمام صفات اس کے وجود میں اس طرح پیدا ہو جائیں کہ نقطہ کمال کو جا پہنچے، تو اس شخص کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت جلوہ گر نہیں ہوئی
جس کے وجود کے اندر یہ تمام صفات عظیمہ اللہ نے جمع بھی کر دی ہوں اور نقطہ کمال پہ بھی پہنچا دی ہوں. اگر کوئی ہستی اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے، جس کے وجود کو وجود میں یہ بلکہ جس کے وجود کے اندر یہ تمام اعلی صفات اپنے نقطہ کمال کو جا پہنچی ہوں. اگر وہ ذات گرامی اس دنیا میں کسی کی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کے وجود کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر یہ عظمت اور یہ رفعت عطا فرما دی. اور پھر وہ مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ لوگوں یاد کرو تمہارے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا صفات عطا فرمائی. من فضیلت النبوت والرسالہ، نبوت اور رسالت میں فضیلت عطا فرمائی. والخلت والمحبت والاصطفاء، ان کو برگزیدہ بنا دیا محبت کے اندر. والرؤیت، جن کو اپنا دیدار عظیم عطا فرمایا. والقرب والذنوب والوحی والشفاعت والوسیلت والفضیلت والدرجۃ الرفیعہ والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث الی الاحمر والاسود، کہ کوئی نبی کسی ایک امت کے لیے آتا رہا، کوئی نبی کسی ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے آتا رہا، ایک شہر یا ایک بستی کے لیے آتا رہا، یا ایک بلد یا ایک خطے کے لیے آتا رہا، یا ایک خاص نسل یا ایک خاص جغرافیے کے لیے آتا رہا، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح اوصاف اور کمالات کی حد نہیں ہے، اسی طرح آپ کے پیغام کی قبولیت عام کی حد بھی نہیں ہے. اللہ نے سفید اور سیاہ ہر جلد رکھنے والے انسان کے لیے محبوب کے فیض کو عام فرما دیا. والصلاة بالانبیاء والشہادت بین الانبیاء والامم، جن کو انبیاء کی امامت کی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو بنایا کہ جو انبیاء کے اوپر اور ان انبیاء کی امتوں کے اوپر گواہی دینے والا بنایا ان کو. وسیادت ولد آدم، اور کل اولاد آدم کا سردار بنایا جن کو. ولواء الحمد، جن کو محشر کے دن لوائے حمد عطا کیا جائے گا. والبشارت والنذارہ، جن کو بشیر بھی بنایا، خوشخبری دینے والا بنایا، جن کو ڈرانے والا بنایا. والمکانت عند ذی عرش والطاعت والامانت والہدایہ، کہ جہاں انبیاء ترستے رہے، دعائیں مانگتے رہے، مگر طور سے انکار سن سن کے واپس لوٹتے رہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طور پہ جا کے ندا لگانے کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ جبریل کو بھیجا کہ جبریل میرے مہمان کو لے کے آ میری بارگاہ کے اندر. والامانت والہدایہ ورحمت للعالمین واعطاء الردا والسؤل والکوثر، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ رفعت عطا کی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے
اتنا عطا کریں گے کہ آپ نے جو مانگا ہوگا، جو سوال کیا ہوگا وہ پورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وَسِمَاعِ الْقَوْلِ وَإِتْمَامِ النِّعْمَةِ، حبیب جن پہ نعمت کا اتمام کر دیا گیا، جن پہ نعمت کو مکمل کر دیا گیا، والعفو وشرح الصدر ووضع الاسر ورفع الذکر وعزت النصر، جن کا ذکر بلند کر دیا، جن کا سینہ کھول دیا، جن کو اپنی مدد کے ساتھ سرفراز فرمایا، ونزول السکینہ وتأیید بالملائکہ وإیتاء الکتاب والحکمہ والسبع مثانی وقرآن العظیم، کہ جن پہ حکمت کے دروازوں کو کھول دیا، اتنا کھولا کہ حکمت اپنے نقطۂ کمال کو جا پہنچی، کتاب عظیم عطا فرمائی، وتزکیت الامہ، جن کی امت کو ظاہراً بھی اور باطناً بھی پاک فرما دیا۔ نہ صرف یہ کہ امت کو باطنی پاکیزگی ملی، نہ صرف یہ کہ امت کو ظاہری پاکیزگی ملی، بلکہ فرمایا حبیب ہم نے آپ کی امت کو ایسا تزکیہ عطا کیا ہے جس دن سے آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے آئے، حبیب ہم نے آپ کے قدموں کی برکت سے اور ان کے قدموں کی برکت سے پوری زمین کا تزکیہ کر کے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا۔ بین الناس بما اراہ اللہ ووضع الاسر والاغلال عنہم، لوگوں کے درمیان ایسا حکم دینے والا، ایسا انصاف قائم کرنے والا بنا کے بھیجا کہ جو انصاف ارادہ الہی ہے، اور ان سے ان کی سختیوں کو، ان کی مصیبتوں کو، شدت کو دور کرتا ہے، وَإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ وَتَكْلِيمِ الْجَمَادَاتِ وَالْعُجَمِ، جن کو یہ اختیار بھی عطا فرمایا کہ یہ جمادات جنہیں تم پتھر کہتے ہو، جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ بے جان ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ کلام نہیں کر سکتا، اس کے کان نہیں، اس میں سانس نہیں، اس میں حرارت نہیں، کلام سنا بھی، جہاں سے آپ گزرتے حجر و شجر آپ پہ سلام پڑھتے، وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى، جس طرح عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ توفیق بخشی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہ کمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا، وَإِسْمَاعِ الصُّمِّ، یہ کمال بھی عطا کیا کہ آپ بہروں کو اپنا کلام سنا سکتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ کو یہ کمال بھی عطا کیا کہ وَنَبْعِ الْمَاءِ مِن بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اگر آپ اپنی انگلیوں کو کھول دیں تو آپ کی انگلیوں سے پانیوں کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وَتَكْثِيرِ الْقَلِيلِ، اگر کسی چیز میں قلت واقع ہو گئی تو آپ کو اللہ نے یہ اختیار بھی عطا کیا کہ آپ اس قلت میں کثرت کو پیدا فرما دیں گے، وَإِنشِقَاقِ الْقَمَرِ وَرَدِّ الشَّمْسِ، آپ کو یہ اعجاز عطا کیا کہ آپ چاہیں تو چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیں، آپ چاہیں تو ڈوبتے سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس لوٹا دیں،
آپ کی انگلیوں کے تابع سیار و کواکب کو کر دیا. وہ آپ کی انگلیوں کے اشاروں کی مطیع ہیں. وقلب الاعیان، آپ جس شے کو جیسے چاہیں منقلب فرما دیں، اس کی حیت و حقیقت کو تبدیل کر سکتی ہیں. والنصر بالرعب، آپ کے رعب کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی. والاطلاع علی الغیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے غیب کی اطلاع پہ باخبر فرمایا. وظل الغمام، اور جہاں آپ چلتے آپ کے سروں پہ بادلوں کا سایہ فرمایا. وتسبیح الحصا، کنکریاں مٹھیوں میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی گواہی دیتی. وابراء الآلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آلام سے براءت عطا فرمائی. وعصمت من الناس، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ فرمایا. ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسنى والزیادة التي تقف دونها العقول ويحار دون ادراکها الوهم. یا رسول اللہ، میں آپ کی تقدیس، آپ کی تحریم، آپ کی رفعت درجات اور آپ کی باقی تمام چیزیں میں کیسے بیان کروں؟ یا رسول اللہ، آپ کی شان، آپ کی عظمت اتنی وسیع ہے، آپ کی صفات اتنی کثیر ہیں، آپ کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں، آپ کے کمالات اتنے انگنت ہیں، اگر میں شمار کرنے بیٹھوں نہ صرف یہ کہ میری عقل قاصر ہو جاتی ہے، میرا ادراک قاصر ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ، آپ کے اوصاف کو گننے کے لیے گنتی بھی ناکافی ہو جاتی ہے، اعداد اور حروف بھی ختم ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنے اوصاف اللہ نے عطا کیے کہ عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، فہم ان کا ادراک نہیں کر سکتا، ہمارے فہم و گمان میں تو نہیں آ سکتے. اور اتنی کثرت ہے آپ کے فضائل کی، آپ کے مقامات کی، آپ کی عظمت کی، آپ کے اوصاف کی، آپ کے کمالات کی، کہ خود گنتی بھی گنتے گنتے رک جاتی ہے اور اس مقام کو نہیں پا سکتی. قاضی عیاض استدلال کرتے ہیں کہ کسی کو ایک وصف اگر زمانے میں مل جائے تو وہ اس وصف سے، اس کمال سے اپنے وقت میں ضرب المثل بن جاتا ہے، مثال بن جاتا ہے. فلاں کی سخاوت، فلاں کا علم، فلاں کا حلم، فلاں کی شجاعت، فلاں کی دلیری، فلاں کی تدبیر، وہ ضرب المثل بن جاتا ہے. لیکن کہا کہ زمانے میں تم دیکھو گے کہ یہ صفات کسی بندے میں ایک ہوں گی، بہت بڑھ گئیں تو کسی میں دو ہو جائیں گی. لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اوصاف اور کمالات کی کثرت عطا فرمائی. اتنی کثرت کہ اس کثرت کی دوسری حد اور دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے، لامحدود کثرت عطا فرمائی. تو انسانوں کی زندگی کبھی کسی ایک پہلو سے دیکھتی ہے اپنے آپ کو، کبھی کسی دوسرے پہلو سے دیکھتی ہے. ہر انسان اپنی ضروریات الگ سمجھتا ہے. زمانے میں تہذیبوں نے بدلنا تھا، رواجوں نے بدلنا تھا، رسموں نے بدلنا تھا، معاشرت نے بدلنا تھا، سماج نے مسلسل بدلتے رہنے تھا، علوم نے ارتقاء پاتے رہنا تھا، ترقیاں مزید سے مزید ہوتی چلی جانی تھی، ایجادات پہ ایجادات کی بھرمار ہونی تھی.
اور انسان کے ذہن کی تخلیق اور انسانی ذہن کی اختراعات نے دن بدن اپنے نئے سے نئے جلوے دکھانے تھے، اپنا نیا سے نیا ظہور کرنا تھا، اور انسانوں کی تعداد کی بھی حد نہ تھی کہ آج اس مختصر سے سیارے کے اوپر جو باقی دنیا کے سیاروں کواکب کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹا سیارہ ہے یہ زمین، اس کے اوپر آج 7.5 بلین انسان بستے ہیں، 7.5 ارب لوگ بستے ہیں، اور قبرستانوں کا شمار نہیں جو ان میں دفن ہیں، اور کتنے سو سال تک اس زمین نے قائم رہنا ہے یہ علم اللہ کے پاس ہے، کتنے ارب ہا انسان آئیں گے اور گزریں گے، اور ایک جوڑا تھا، ایک جوڑے سے 4 ہوئے، 4 سے 8 ہوئے، 8 سے 16 ہوئے، 16 سے 32 ہوئے، 32 سے 64 ہوئے، اور گنتی بڑھتی گئی، اور آج یہ 7.5 ارب پہ ہیں، اور روزانہ کیا مقدار میں ملینز کے اعتبار سے تعدادی بڑھتی ہے، آبادی بڑھتی ہے، تو کہا لوگوں میں اتنے رواج آئیں گے، اتنے علوم پیدا ہو جائیں گے، تہذیبیں اتنی سرعت سے اتنی جلدی سے بدلتی چلی جائیں گی، ہر انسان کی، ہر عہد کی، ہر ضرورت، ہر تہذیب کی ضرورت الگ الگ ہوگی، اور کسی انسان کو زندگی میں ایسا کامل نمونہ نہ ملے گا کہ جو زمانوں کے، تہذیبوں کے، رواجوں کے، ایجادات کے، ضرورتوں کے، سہولتوں کے بدل جانے کے باوجود بھی جس کے اوصاف کی اتنی کثرت ہو کہ کسی زمانے، کسی عہد، کسی رسم و رواج، کسی تہذیب، کسی علم کے تابع انسان اگر کوئی ایک رول ماڈل ڈھونڈنا چاہے تو اسے ڈھونڈے سے بھی رول ماڈل نہ ملے گا، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ذات قدسیہ کے اندر ازل سے ابد تک کی جتنی اعلیٰ صفات تھی ان تمام صفات کو جمع کر دیا کہ جس زمانے کا انسان بھی اپنے لیے کسی رول ماڈل کو تلاش کرنا چاہے، اپنے لیے اسوہ کامل کو تلاش کرنا چاہے، میرے حبیب کی ذات گرامی میں اسے اسوہ کامل ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے حسین اور مکمل نمونہ حیات ہے، جو ہر عہد میں، ہر زمانے میں تمہاری نجات، تمہاری فلاح اور تمہاری بقا کا سامان تمہیں مہیا کرتے رہیں گے، مگر تمہارے لیے کاوش اتنی سی ہے کہ تم ان کے دامن محبت سے، دامن نسبت سے وابستہ ہو جانا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے وابستگی، حضور کی ذات سے محبت اور عشق کا تعلق، جذبے اور غیرت ایمانی کا تعلق جو عزم عمل کے اوپر اکسائے آپ کو، وہ آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق کے صدقے دنیاوی اور اخروی نجات، فلاح اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اس ذات گرامی میں اللہ نے آفاق کی صفات کو، ازل سے ابد تک کی اعلیٰ صفات کو پیدا فرما دیا۔ اب چونکہ مومن جو ہے وہ آئینہ جلال و جمال مصطفیٰ ہوتا ہے، مومن جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پیکر ہوتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
وہ تمام اعلی صفات جو انسانوں کے ہاں قابل عمل ہوتی ہیں، اپنی بشری استعداد میں رہتے ہوئے جو قابل عمل ہیں، ان کا مومن کامل نمونہ ہوتا ہے اس جمال حسن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس لیے اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن مظہر جمال مصطفیٰ ہوتا ہے، آئینہ جمال مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ در جہاں مثل جمال او شوی، دنیا میں اس کے جمال کا آئینہ بن جا۔ اور وہ جمال کا آئینہ تو کیسے بن سکتا ہے؟ ان کی محبت، ان کے عشق، ان کی شریعت، ان کی اطاعت اور اتباع کو اختیار کر کے۔ اس لیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کی طلب اور تڑپ رکھتے ہوں، جو اس بات کی تمنا و آرزو رکھتے ہوں، جو اس بات کی تلاش اور جستجو رکھتے ہوں کہ مجھے پیدا کرنے والا مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، مجھے پیدا کرنے والا مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، تو فرمایا لوگوں یاد رکھ لو، اس کا طریقہ یہ ہے جو میں اپنے حبیب کی زبان سے تمہیں کہلوانا چاہتا ہوں۔ قل ان کنتم، اگر تم یہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دو، اگر تم اس بات کے طالب ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے کہ اتباع سے انسان مظہر جمال مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو اپنے وجود میں جمع کرنے والا اور اپنے کردار میں محفوظ کرنے والا بن جاتا ہے، تو جو آدمی بھی صفات اور اوصاف مصطفیٰ کو محفوظ کرنے والا بن جائے گا، اللہ اس سے محبت فرمانے والا بن جائے گا، اللہ اس سے محبت فرمانے لگے گا۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس بندے نے کی اس پہ رحم کیا جائے گا، اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ اس لیے اہل اللہ کے نزدیک، اہل نظر کے نزدیک، اہل عشق و محبت کے نزدیک یہ لازم ہے کہ جمال مصطفیٰ کا چرچا عام کیا جائے، یہ لازم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی کثرت کی جائے۔ جتنا اکثر اور کثیر ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا جائے گا، اتنی مسلمانوں کے وجود کے اندر حضور کی محبت اور حضور کے عشق کی فراوانی ہوگی۔ جس چیز کا جتنا چرچا ہوتا ہے وہ چیز اتنی آپ کے ہاں فروغ پاتی ہے۔ تو حضور کا جتنا چرچا ہوگا، حضور کا جتنا ذکر ہوگا، اتنی محبت تمہارے درمیان فروغ پائے گی، محبت مصطفیٰ۔ اور آپ اگر مدارج النبوت پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو جس مقام پہ اپنے مقدمے میں وہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت مجھے کیوں پیش آئی کہ میں نے یہ کتاب رقم کی، وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ میرے عہد میں نے دیکھا، یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں، یہ 10ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے، آج 15ویں صدی ہجری ہے، آج سے 5 صدیاں قبل وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے عہد اور اپنے زمانے میں محسوس ہوا کہ نام نہاد لوگوں کے دلوں کے اندر سے جو عشق مصطفیٰ کا، محبت مصطفیٰ کا اور دین مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں، مجھے محسوس ہوا
کہ ان کے سینوں میں مقام مصطفیٰ پوری طرح اجاگر نہیں ہے، ان کے سینوں کو معرفت مقام مصطفیٰ نصیب نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی کتاب مرتب کی جائے، ایک ایسا رسالہ مرتب کیا جائے جو لوگوں کو مقام مصطفیٰ کی معرفت اور عظمت مصطفیٰ کا ادراک اور شان رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم عطا کرے۔ تو اس شاخ کے پاس نسخہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت کو آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوصاف اور اس کے کمالات کا آپ چرچا عام کرتے ہیں۔ یہ تو اندازہ کریں، اس وقت کی بات ہے جب یہاں علم و فضل کی کثرت تھی، جب یہاں اسلامی دنیا میں کوئی سرحدیں نہ تھیں، جو عجم میں رہنا چاہتا عجم میں رہتا، جو عرب میں جانا چاہتا عرب میں جاتا، جو ہند میں آنا چاہتا ہند میں آتا، جو اندلس میں جانا چاہتا وہ اندلس میں جاتا، اور دنیا اسلام کے علمی مراکز آباد تھے، علمی مراکز سرسبز تھے، علمی مراکز میں علم کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کے ادراک اور احساس اور تفہیم اور معرفت کے اندر کجی واقع ہو چکی ہے۔ تو آج جب کہ علم اٹھ چکا، جب علمی مراکز ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، بے نشان و بے نام ہو گئے، فتنے عام ہو گئے، دلوں میں کجیاں واقع ہو گئیں، عظمت، شان اور رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شرک کہلانے لگا، وہم کہلانے لگا، ادب اور تعظیم مصطفیٰ کو شرک کہا جانے لگا۔ تو اس دور میں، اس زمانے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ عظمت ذکر مصطفیٰ کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ کیا اسلام ہوگا، کیا مسلمانی ہوگی، کیا ایمان کا یا اسلام کہ جس میں محبت مصطفیٰ میں شدت اختیار کرنا جو حکم قرآنی ہے، تعظیم اور ادب مصطفیٰ میں کثرت اور شدت اختیار کرنا جو حکم قرآنی ہے، یہ شرک و بدعت کہلانے لگے۔ آپ اس زمانے کے فتنوں کا اندازہ کر لیں کہ وہ زمانہ کتنے فتنوں کا ہوگا، کتنے جور و جبر کا ہوگا، کتنے شر کا زمانہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ کا خوف اور ڈر اختیار کرو۔ اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ یہ کس امر پہ کہا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب عید قربان ہے، حضور نے ابھی قربانی نہیں کی، کئی صحابہ نے قربانی کر دی۔ رمضان المبارک ہے، حضور نے ابھی رمضان کے آغاز، پہلا روزہ ابھی نہیں ہوا، رمضان کا چاند ابھی نظر نہیں آیا، بس آمد ہے رمضان کی، لیکن بعض صحابہ نے روزے رکھ لیے۔ اب حضور چلتے تو بعض صحابہ ایک یا دو قدم حضور سے آگے چلنے لگتے، حضور کلام فرمانے کا ارادہ کرتے تو بعض لوگ بولنے سے پہلے بول پڑتے۔ تو قرآن نے کہا کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو۔ پہل بظاہر کس کے سامنے ہو رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، مگر حضور سے پہل کرنے کو اللہ نے کہا کہ یہ محض میرے محبوب سے پہل تم نہیں کرتے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کیا کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ یا ایھا، اس سے اگلی آیت سورہ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دیا کرو۔ اگر
تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی ہو گئی، اگر تم نے میرے حبیب کے سامنے، میرے حبیب کے روبرو اس طرح چلا کر بات کی جس طرح آپس میں چلا کے بات کرتے ہو، یا میرے حبیب کو اس طرح ندا لگائی، اس طرح مخاطب کیا جس طرح ایک دوسرے کو ندا لگاتے ہو یا ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوا ہے، نفاق کی مہر دلوں پہ لگ جائے گی۔ اگر میرے حبیب سے کسی معاملے میں تم نے سبقت لے جانے کی کوشش کی، اگر میرے حبیب کے سامنے تمہاری آواز اونچی ہوئی، اگر میرے حبیب کو تم نے اس طرح پکارا یا بلایا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے یا بلاتے ہو، اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ بھلے تم حاجی کہلاؤ، غازی کہلاؤ، نمازی کہلاؤ، جو مرضی کہلاؤ، جتنی کثرت سے تم نے نوافل اور تسبیحات پڑھ رکھی ہوں، سب برباد کر دیے جائیں گے۔ پھر کہا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ہاں وہ لوگ جن کی آوازیں میرے محبوب کی بارگاہ میں پست ہوتی ہیں، نیچی ہو گئیں، جن کی وائس ٹون ادب کے متقاضی ہوئی، ادب کے مطابق ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے خالص فرما دیا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ یاد رکھیں، جس طرح بدن کا تقوی نماز سے پیدا ہوتا ہے، بدن کا تقوی روزے سے پیدا ہوتا ہے، بدن کا تقوی حج سے پیدا ہوتا ہے، بدن کا تقوی تسبیح اور ذکر کی کثرت سے پیدا ہوتا ہے، بدن کا تقوی راہ للہ میں سفر اور طلب کے راستے طے کر کے پیدا ہوتا ہے، بدن کا تقوی کثرت سجود، کثرت رکوع اور طوالت قیام سے پیدا ہوتا ہے، قلب کا تقوی مصطفیٰ کے ادب سے پیدا ہوتا ہے، حضور کی تعظیم سے پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یا رسول اللہ یہ لوگ، اے حبیب، یہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے اونچی آواز میں پکارتے ہیں، ندائیں لگاتے ہیں، یہ کون ہے؟ ان کو احساس نہیں ہے کہ کس کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے ندا لگا رہے ہیں؟ حبیب اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر وہ ہیں جن کو شعور تک نہیں ہے، عقل تک نہیں ہے، بے عقل ہیں یہ۔ قرآن کہہ رہا ہے جرم کیا ہے؟ کسی نماز روزے کو جھٹلانے کے عوض نہیں، مناسک و عبادات یا حدود سے روگردانی یا حدود سے تجاوز کرنے پہ نہیں، محض ادب مصطفیٰ میں کمی، کجی اور کوتاہی واقع ہونے پہ۔ خلیفہ ابو جعفر منصور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے مسجد نبوی میں مناظرہ کرنے لگ گیا، جب اونچی آواز میں بولا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابو جعفر امیر المومنین، جانتے ہو کس مقام پہ بیٹھ کے اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ یہ وہ مقام ہے جس مقام کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں آوازوں کو پست رکھنے کا حکم ہے۔ خلیفہ وقت امیر المومنین صاحب اپنی آواز کو نیچا کر کے بات کریں۔ حضور کا ادب، حضور کا تعظیم اصل ایمان ہے، تقوی قلوب ہے، جان ایمان ہے۔ اگر نہیں ہے حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، تکریم اور غایت تکریم و تعظیم، تو پھر فرمایا تحبط اعمالکم، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تکریم اور تعظیم یہ اللہ نے اپنی کتاب میں سکھائی ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو۔
بدن متقی ہوتا ہے اعمال ظاہر سے اور قلب متقی ہوتا ہے ادب اور تعظیم مصطفیٰ سے. تو جس کے وجود میں بدن میں آپ اعمال نہیں دیکھتے تو اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تقوی سے خالی ہے. تو یاد رکھو جس کا قلب ادب و تعظیم مصطفیٰ سے خالی ہے اس کا قلب متقی نہیں ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی ایک مقام پہ یہ وضاحت کی ہے. آپ میں جو اہل علم ہیں خاص طور پہ جو ماڈرن تھیوریز ہیں باڈی لینگویج کی سائیکالوجی کی ان کو جو جانتے ہیں کہ انسان کی بولنے میں 3 چیزیں میٹر کرتی ہیں. الفاظ نمبر 1 الفاظ کہ انتخاب الفاظ کیا ہے, سلیکشن آف ورڈز کیسی تھی. نمبر 2 آپ کی وائس ٹون جو لب و لہجہ جسے ہم کہتے ہیں آواز بلند کتنی تھی یا پست کتنی تھی. نمبر 3 آپ کا باڈی جیسچر وہ کیسا تھا. باڈی جیسچر, لب و لہجہ اور الفاظ کا انتخاب, یہ تینوں چیزیں بارگاہ مصطفیٰ میں کیسی ہونی چاہیے یہ اللہ نے اپنی کتاب میں سکھائی کہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے تمہارے الفاظ کا انتخاب کیسا ہو, تمہاری وائس ٹون کیسی ہونی چاہیے اور تمہارا باڈی جیسچر کیسا ہونا چاہیے, یہ اللہ نے اپنی کتاب میں سکھایا ہے. میں وہاں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں باب السلام میں جب حاضری پہ جاتا ہے آدمی, یہ قدمین شریفین میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں یا ریاض الجنہ میں سرحان شریف کے قریب آپ بیٹھتے ہیں تو لوگ چلاتے ہیں وہاں پہ, تو وہ مجھے یہی یاد آتا ہے کہ یہ حجرہ شریفہ ہے اور یہ وہی حجرہ ہے جس کے بارے میں ارشاد آیا کہ من وراء الحجرات, حجروں کے باہر کھڑے ہو کے یہ جو اونچے بولتے ہیں. اب لوگوں نے پنجابی میں بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے. ہندوستان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ڈالی تھی کہ انہوں نے پہلی مرتبہ فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا, پھر اردو میں تراجم ہوتے رہے قرآن مجید کے. اب لوگوں نے حصول برکت کے لیے پنجابی زبان میں بھی اور بھی مقامی زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم ہوئے ہیں. تو وہ اکثر لوگ آتے ہیں تو میں انہیں بتاتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون سی فلسفیانہ بات ہو رہی ہے, ساڑھے جی سیرہ تو اتو پہ ہی لگ دی ہے. میں انہوں کو کہنا وہ قرآن کو پنجابی چ پڑھ گنو. اے حبیب جڑے لوگ تو آکوں حجریاں دے باہروں کھڑو کے سڈینے اچھی آواز نال اکثر ہم لا یاقلون, انہیں جو اکثر ہوئے جنہاں کو عقل ہے ہی کوئی نہ. جب آپ وہاں پہ جائیں اور یہ صرف میں انتظامیہ کی بات نہیں کر رہا, جو عوام بھی ہے شور و غل ہوتا ہے وہاں پہ. خدا کے بندو یہ ادراک اور احساس تو کرو کہ تم کس مقام پہ آئے ہو, کس جگہ پہ آئے ہو. اب ایک نیا رواج ہے کہ وہاں لوگوں نے اپنے میسنجر واٹس ایپ پہ اور فیس بک کے میسنجر آن کیے ہوتے ہیں اور گزر رہے ہوتے ہیں وہاں سے جہاں پہ ادب اور تعظیم کے غایت اور انتہا کا مقام ہے. اونچی آواز میں بول رہے ہیں. اب اہل خانہ کی آوازیں بھی آ رہی ہیں جو پاکستان میں یا انڈونیشیا میں یا ہندوستان میں جہاں کہیں بھی بیٹھے وہ سن رہے ہیں اور یہ اونچا اونچا بول کے آپ میں سے جو لوگ وہاں پہ زیارت پہ گئے ہیں انہیں احساس ہوگا اس بات کا. آپ کی وہاں پہ میرا اگر بس چلے تو انسان کے سانس کی آواز بھی نہیں نکلے, دل کی دھڑکن کی آواز بھی نہیں نکلے. وہاں پہ غایت تعظیم کا مقام ہے. اب جب وہاں جائیں کسی کو زیارت کرانے میں مذائقہ نہیں ہے. اب یہ ایک سہولت ہے لیکن یہ یقین کریں کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ مؤدب ہونے چاہیے, با تعظیم ہونے چاہیے.
وہ معطب بیٹھے ہوں، تعظیم میں بیٹھے ہوں، احترام میں بیٹھے ہوں، باوضو بیٹھے ہوں، ان کو آپ دکھائیں، اور پھر جو بیٹھے ہوں ان کو بتائیں کہ زبان بند رکھیں، آواز نہ نکلنے پائے، اور جب خود بھی وہاں سے گزرے محض کیمرہ آن ہو اور دل کے اندر سانسوں کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے آپ السلام علیکم یا رسول اللہ وہاں سے سلام کرتے ہوئے گزرے، اس لیے کہ وہ غایت تعظیم کا مقام، انتہائے ادب کا مقام، ادب باہیس زیر آسماں از عرش نازک تر کہ راہ کھل کر دمی آیت جنید۔ یہ کون سا مقام ہے عرش کے نیچے، مگر نزاکت میں وہ مقام ادب عرش سے بھی بڑھ کر ہے کہ راہ گم کر دمی آیت جنید و با یزید اینجا، کہ با یزید بستامی اور جنید بغدادی جیسے اولیاء بھی وہاں اپنی سانسوں کو بند کر کے گزرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، وہاں اونچی آواز نکلی، عمر کا سرمایہ گیا۔ ایک تو یہ بنیاد ہے ایمان کی کہ ادب اور تعظیم مصطفیٰ دل کے اندر جاگزین ہو۔ اگر ادب اور تعظیم اور تکریم اور توقیر انسان کے دل میں موجود نہیں ہے تو صورت جیسی بھی بنا لیں، اعمال جیسے بھی کر لیں، قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، وہ اعمال بے وقت ہو جاتے ہیں، بے قدر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے، یاد رکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلا درجہ معرفت مقام مصطفیٰ اور معرفت عظمت مصطفیٰ اور معرفت شان مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کی عظمت کا ادراک نہ ہو تو ایمان کی کمٹمنٹ پوری ہی نہیں ہو سکتی، دل میں ویسے سختی جنم لے لیتی ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں جن کا آپ کتاب الکتب فتن میں آپ مطالعہ کریں گے، کتب خوارج میں جن کی آپ علامات پڑھیں گے، ان سب کے متعلق احادیث میں یہی ہے کہ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی ان کے دل سخت ہوں گے۔ بے ایمان بندے کا دل ویسے سخت ہوتا ہے، اور اصل ایمان جب حضور کی ذات گرامی ہے تو حضور سے محبت نہ ہو تو دل ویسے ہی سخت ہو جاتا ہے، حضور کا عشق نہ ہو، حضور کا ادب نہ ہو تو دل میں سختی جاتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے اول چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت کا ادراک ہونا ہے۔ جتنے انصار اور مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اولاً وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل اور فضائل کے معترف اور قائل ہوئے۔ یہ کئی کتب سیر جو جدید سیرت نگاروں نے لکھی ہے، میں دیکھتا ہوں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی حدیث کہ جی وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کا کلام سنا تو میں نے کہا یہ کلام نبی کا کلام ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سلام کی کثرت کرو اور توام پھیلاؤ اور فساد کو ختم کرو، درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلا حصہ کیوں حذف ہوتا ہے؟ اس سے پہلا حصہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو علماء یہود میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں شور اٹھا کہ سرکار آ رہے ہیں، مسلمانوں کا نبی آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی دیکھنے گیا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے۔ فرماتے ہیں شور تھا، ہجوم تھا، میں نے دور سے ایک اوٹ لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا، ابھی کلام نہیں سنا، ابھی مجلس میں نہیں بیٹھے، ابھی پیغام نہیں سنا، ابھی گفتگو نہیں سنی، صرف دور سے اوٹ لے کے چہرہ مبارک کی زیارت کی۔ کہتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نے میرے دل کو گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں اپلاً وہ صحابہ کے دلوں میں اترتے تھے۔ یہ جو 13 سال مکے میں مصیبتیں کاٹی صحابہ نے، وہاں تو سیاست اور ریاست کا تصور ہی نہ تھا ان کے نزدیک،
آیات احکام اور احکام کی صورتیں، جہاد کے متعلق حکومت اور عدل و انصاف اور قضاء کے متعلق تمام کی تمام مدینہ میں اتری۔ جو وہاں قائل تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باطنی اور عظمت روحانی کے قائل تھے۔ ایک میں بڑے مشہور سیرت نگار کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے غالباً 7واں یا 9واں خطبہ ہے، اس میں انہوں نے پورے خطبے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور جب مدینہ میں تشریف لائے تو اوس و خزرج میں جنگیں تھیں اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اپنی ساری تمہید لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اہل مدینہ نے سرکار کو، معاذ اللہ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ اس سیرت نگار کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ساری باتیں لکھ کے ثابت کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اہل مدینہ نے سرکار کو اس لیے سرداری عطا کر دی مدینہ کی، اس لیے کہ اوس اور خزرج میں جنگیں تھیں، ان کی صلح کروانے والا کوئی اجنبی آنا چاہیے تھا، سرکار کی اجنبیت نے سرکار کو مدینے کا سردار بنا دیا۔ میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، خدا کے بندو، عبداللہ بن ابی کا حضور سے بیر پڑھ لیں، حضور سے اس کی منافقت کے اسباب کیا ہیں عبداللہ بن ابی کے؟ وہ اسباب یہی ہیں کہ عبداللہ بن ابی مدینے کا سردار بننے جا رہا تھا، حضور کی بعثت ہو گئی، حضور کا اعلان نبوت ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ ارے اوس و خزرج یا جو مدینہ سے جو لوگ آ کے مکہ میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ ایمان لائے، حضور کی اجنبیت نے حضور کو سردار مدینہ نہیں بتایا، مدینہ کی بستی اہل مدینہ نے 400 سال سے آباد ہی اسی لیے کر رکھی تھی کہ سونے آمنے۔ تم کہتے ہو حضور کی اجنبیت نے حضور کو سرداری بخشی۔ 100 سال سے خطوط لے کے بیٹھے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے آنا ہے، اسی بستی میں اسی مقام پہ جلوہ فرما ہونا ہے۔ جو حضور کی ذات گرامی سے محض سیاسی تعلق رکھتے ہیں اور اسلام کو محض اپنی سیاسی پیروی کے لیے ایک محفوظ منہج سمجھتے ہیں، ان کے دلوں سے یہ کجی نکل سکتی ہی نہیں ہے۔ ہم اسلام کے محض سیاسی پیرو نہیں ہیں، محض سیاسی پیروکار نہیں ہیں۔ ہمارا رشتہ محض ایک سیاسی کارکن کا نہیں ہے۔ میرا دل بھی دھڑکتا ہے خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے لیے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اسلامی نظام عدل، نظام انصاف اور نظام معیشت رائج ہو۔ میرے لیے بھی سیاست کے اصولوں میں کامل ترین نمونہ سرکار دو عالم کی ذات اور آپ کے خلفائے راشدین ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے نزدیک اسلام صرف چربا ہو ایک نظام سیاست کا۔ اولاً حضور علیہ السلام کی معرفت، حضور کی فضیلت، حضور کے فضائل اور شمائل کا اعتراف کرنا لازم ہے، اور جمال حسن مصطفیٰ کا قیدی اور اسیر ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد باقی باتیں آتی ہیں، اس کے بعد سارے چرچے آتے ہیں، اس کے بعد سارے فلسفے اٹھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریت کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ شوق اور محبت سے تشریف رکھیں۔ رونق محفل، صدر محفل، جانشین سلطان الفقر، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت عالم تنظیم العارفین، شیخ ما، مرشد ما، حضور حضرت سلطان محمد علی صاحب مسند صدارت پہ جلوہ افروز ہیں، اور یہ قافلہ اصلاح و تربیت کا، عشق و محبت کا جو اس پیغام کو لے کے چل رہا ہے، آپ ہی کی قیادت اور سیادت اور سرپرستی اور نگرانی میں
عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے تعلق کی اول بنیاد حضور کی ذات اور حضور کے جمال اور حضور کے فضائل اور حضور کے شمائل سے محبت کا ہے، اور حضور کے اس حسن و جمال کا اسیر اور قیدی ہونے کا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اقبال کہتا ہے کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ لکھ کے جاؤ، دلوں پہ لکھ کے جاؤ حکیم الامت کا عاشق رسول کا یہ پیغام کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدے تصورات۔ حضور کا عشق ہی سب کچھ ہے، حضور کا عشق نہ ہو تو چاہے شریعت ہے چاہے دین ہے یہ بت کدے تصورات بن جائے جیسا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تازہ میرے وجود پر یہ مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اس لیے لوگ حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی۔ حدیث بخاری و مسلم کی، صحیح بخاری کتاب الصلح کی، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کو کتاب الجہاد میں نقل کیا کہ ابھی مدینہ میں نئی نئی آمد مبارک ہوئی تھی، لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جائیں۔ خیال تھا کہ شاید اس کے دل میں نرمی پیدا ہو، وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے۔ حضور جب وہاں گئے، اس سے پہلے آپ ایک بات سن لیں کہ اشرف المخلوقات عمومی اسلامی عقیدے میں کسے سمجھا جاتا ہے؟ مخلوقات میں جسے شرف اور امتیاز حاصل ہے، افضل ترین مخلوق ملائکہ ہیں، اور ملائک کو بھی جس کے سجدے کا حکم ہوا وہ کون ہے؟ انسان۔ مسجود ملائک ہے، انسان ہے۔ اور جو جانور ہیں، چاہے کتنا عظیم اور کتنا معتبر جانور کیوں نہ ہو، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، سرخاب ہو، یہ سبھی جانور، ہرن ہو، یہ سبھی جانور بڑے عظیم ہو سکتے ہیں، مگر شرف انسانی ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور بعض جانور ایسے ہیں جن کو انسان بنظر حقارت دیکھتا ہے۔ ان میں کئی جانور ہیں جن میں ایک جانور گدھا بھی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور جب وہاں پہنچے تو اس منافق نے کہا کہ آپ کا آنا تو ٹھیک ہے، لیکن معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ جو اس نے کہا کہ آپ کا آنا ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے گدھے کو ہٹائیں یہاں سے، اس لیے کہ اس کی بدبو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے، انصار میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ منافق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حمار کی گوشت دراز گوشت کی جو خوشبو ہے وہ تجھ منافق کی بدبو سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اس حضور کے حمار مبارک کی خوشبو تجھ منافق انسان کی بدبو سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اس حمار کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور جو وہ بول رہا تھا وہ گستاخ تھا، منافق تھا۔ تو وہ گدھا جس کو نسبت سرکار سے نصیب ہو جائے وہ اس منافق انسان سے زیادہ معتبر ہے،
زیادہ افضل اور زیادہ پاک اور طیب ہے اور زیادہ خوشبودار ہے جس کا دل نفاق مصطفیٰ اور گستاخی مصطفیٰ سے بنا ہو۔ اس لیے اقبال کہتا ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق، بمصطفیٰ برساں چراغ دی ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ ایمان کا معاملہ حضور کی محبت اور حضور کے ادب پہ طے ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق پہ طے ہوتا ہے۔ میرے ساتھیوں اور بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی وہ دعوت ہے جس کے ذریعے ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے نفوس کے اندر اصلاح اور تربیت قائم کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس سے روگردانی کریں، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، اگر ہم اس کو ترک کر دیں تو ہمارے ایمان کا کوئی محافظ و نگہبان نہیں ہے۔ تو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کی یہی دعوت ہے کہ آئیں، سب سے پہلے اپنی محبت کا قبلہ اور مرکز درست کر لیں، اپنے ایمان اور اعتقاد کا قبلہ اور مرکز درست کر لیں۔ اس لیے میں آپ تمام نوجوان ساتھیوں کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ اپنے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کثرت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کثرت ذکر اوصاف مصطفیٰ سے، کثرت ذکر جمال مصطفیٰ سے، کثرت ذکر خلق مصطفیٰ سے، کثرت ذکر حسن مصطفیٰ سے، کثرت ذکر فضائل مصطفیٰ سے، کثرت ذکر شمائل مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو اور اپنی روح کو منور کر لیں، اور آئیں اصلاحی جماعت میں شامل ہو کے اس محبت سے، اس عشق سے اپنی روح کو زندہ اور تابندہ کریں، تاکہ ہمارے وجود کے اندر ایمان اتر جائے، ہمارے وجود کے اندر اطاعت کا اور اتباع کا وہ جذبہ حسین اتر جائے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور اپنے پاک باز بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شر و فتن کے دور میں شر سے اور فتنے سے محفوظ رکھے، اور ان پاک باز بندوں کے راستوں کے اوپر قائم رکھے جن کو اللہ تعالی نے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ در دل مقام مصطفیٰ است، آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ حضرات محترم، اب عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد رمضان سلطانی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بے